اللہ اکبر یا رسول اللہ ادھر والے ادھر ٹھیک ہے قریب کر لو قریب کر لو اور قریب کرو ادھر کرو ادھر کرو تھوڑا جھوڑے کر کے سیٹ کر لو ایک ذرا بارے دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد وعلی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم صلوات پڑھے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم ارباب عزا قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ اپنی لا ریب کتاب میں فرما رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں اللہ وعدہ ایمان والوں سے کر رہا ہے اور عمل صالح والوں سے کر رہا ہے کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ فرماتا ہے تم دولت ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی لاؤ میں اللہ تمہیں بخش بھی دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا یا علی لہٰذا اللہ نے وعدہ کیا دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک نور ایمان ہو اور دوسرے کا نام ہے اس ایمان کا ثبوت یعنی عمل صالح ہو اور میں الفاظ کو اگر یوں بدلوں یعنی یہ کہا گیا نور ایمان ہو
یعنی دل میں علی اور علی کی پاک اولاد کی ولا ہو اور وجود میں ان پاک ہستیوں کا پاک کردار ہو. یا علی. لہذا یہ پاک ہستیوں کا کردار. جناب فاطمہ زہرا سیدہ ہیں، سیدہ ہیں، بی بی ہیں، عظمت و شان کی مالک ہیں، وارث جنت ہیں، سیدہ نساء العالمین ہیں، لیکن نہ نبی ہیں نہ امام ہیں. ایک بات کی ذرا وضاحت کرتا چلوں، چونکہ بعض اوقات ابھی ایک برادر عقیدت اور محبت میں کہہ رہے تھے کہ علی کی بیٹی رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. بے شک جناب زینب عالیہ کی بڑی عظمت اور شان ہے، لہٰذا نہ وہ منصب رسالت پہ ہیں نہ وہ امامت پہ ہیں. ہاں، رسالت کو بچانے والی بی بی کو زینب عالیہ کہتے ہیں. امامت کی قربانیوں کو عملی اپنے خطبوں پہ پہنچانے والی بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے. کون زینب؟ لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں پڑھ لکھ کر کچھ بنے تو ہمارا نام فخر سے بلند کریں. میں قربان جاؤں، اللہ نے علی کو ایسی بیٹی دی جس علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس علی کا ذکر میری اور آپ کی محفلوں کو زینت دے. اس علی کے لیے اگر کوئی زینت بنی ہے تو زینب کبریٰ بنی ہے. صلوات پڑھیں جناب زینب کبریٰ کی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے اور عمل صالح بجا لانے والوں سے. ایمان والے کون؟ نبی نے تو کل ایمان کی نسبت آپ ہر عالم سے سنتے ہیں، ہر خطیب سے سنتے ہیں، ہر ذاکر سے سنتے ہیں، اور تاریخ کی کتب گواہ ہیں. نبی نے اگر کل ایمان کی سند دی ہے تو علی حیدر اقرار علی حیدر کرار کو. تو لہذا کل ایمان کون؟ علی حیدر کرار. اس لیے زوجہ نبی بی بی ام سلمہ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے خود نبی سے سنا یقول لعلی، جو علی ابن ابی طالب کے حق میں زبان وحی سے فرما رہے ہیں لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی، تیرا حبدار مومن ہوگا، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہے. لہذا علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے.
اور علی سے بغض نفاق کی علامت ہے. اس لیے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبَغْضِ علی ابن ابی طالب. ہم نبی کے زمانے میں اگر کسی منافق کو پہچانتے تھے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اگر چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے پکا مومن ہے، اگر چہرہ اتر جاتا سمجھتے یہ پکا منافق ہے. یا علی بے شمار بے شمار یقین. یا علی بے شک جو لعنت کے حقدار ہیں لعنت اس لیے نہ بھیجے، اس کا مطلب ہے حقدار ہیں لعنت نہیں سمجھ رہا، اس کا مطلب ہے ان کی دل میں ولا رکھتا ہے. تو جو دشمن زہرا کی ولا رکھے جب اللہ اس پہ لعنت کرے تو ہم کیسے لعنت نہ بھیجیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل. تو لہذا علی کی محبت ایمان ہے. روایت علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، ترمذی شریف حوالے کا بڑا ذمہ دار ہوں، اور علماء نے کتاب مرتب کیے جامع الاصول جو صحاح ستہ علماء اہل سنت کی 6 بڑی کتابیں صحاح کہتے ہیں صحیح سے، جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم، یعنی لکھنے والوں نے لکھتے ہوئے یہ اس لیے صحیح کا نام دیا اس کی ہر روایت صحیح ہے. ہر روایت انہوں نے صحیح مانا تھا تو روایتیں لکھی تھی، نام صحیح رکھا تھا. اب ترمذی شریف کی روایت ہے، زوجہ رسول بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا علی سفر پہ گئے ہوئے اور نبی کے دل میں علی کی زیارت کی تڑپ پیدا ہوئی. اللہ اکبر. علی گئے سفر پہ اور پیچھے مشتاق زیارت ہے نبی، پیچھے تڑپ رہے ہیں علی کی محبت میں نبی، علی کی محبت میں علی کی زیارت کے شوق میں نبی بے چین ہیں. کہتی ہیں نبی نے زبان وحی سے فرمایا کیا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیاً، اے اللہ مجھ نبی کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان آنکھوں سے علی کی زیارت نہ کر لوں. یا علی نبی کہہ رہے نبی زیارت کی تمنا کر رہے ہیں تو علی کی. اور میں لفظوں کا بڑا ذمہ دار ہوں، حوالہ میرے پاس موجود ہے، صحیح بخاری گواہ ہے. نبی کی بزم میں نبی نے فرمایا اِتُوا بالکتاب اکتب لکم کتابا، مجھے لے آؤ میرے پاس یعنی کاغذ اور قلم، میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں. تو اس وقت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جب انہوں نے کتاب خدا کا کہا نبی کی بزم میں لوگوں میں جھگڑا ہوا، شور و غوغا بلند ہوا. سید الرسل نے جہاں لکھنے کا کہا تھا لیکن نبی کی بزم میں نبی کو دیا نہ گیا بلکہ کہا گیا کتاب خدا کافی ہے. شور مچایا گیا. روایت
روایت کا ذمہ دار ہوں، صحیح بخاری کے اوراق گواہ ہیں، نبی نے لسان وحی سے فرمایا قوموا عنی، اٹھ جاؤ میری محفل سے۔ آج دنیا ہم سے یہ پوچھے آل اور اصحاب میں آپ فرق کیوں کرتے ہیں؟ اور میرا دوست، اگر قرآن کافی ہوتا نبی تو امت کو قرآن دے چکے ہیں، تو پھر لکھ کے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے نبی قرآن کے ساتھ وارثان قرآن کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اور نبی نے کیا کہا کہ جب میری بات نہیں مانتے پھر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں کبھی بزم مصطفیٰ میں نبی یہ کہیں اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کی زیارت نہ کروں۔ کبھی کسی کو محفل سے نکال کے کہا چلے جاؤ۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے، انسان تحقیق کرے۔ آج ہر مذہب کی کتابیں ترجمے ہو چکے، کتابوں کو پڑھیں اور فکر کریں کہ حق کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اور ایک اور روایت ہے، دیکھیں آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ اتنا ذکر علی کا کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اتنا ذکر آپ علی کا کیوں کرتے ہیں؟ کسی اور کا نہیں کرتے، کسی اور صحابی کا اتنا ذکر نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ اعتراض نبی پہ کرو، یہ اعتراض خود خدا پہ کرو۔ علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ علماء اہل سنت کی کتاب سے روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سید الرسل اپنے اصحاب سے کہتے ہیں ان اللہ اخبرنی ان اللہ اخبرنی بحب اربع، اللہ نے ان اللہ امرنی بحب اربع، اللہ نے مجھ نبی کو یہ حکم دیا ہے 4 یاروں سے محبت کر۔ آج دنیا کہتی ہے نا 4 یار ہیں، رسول فرما رہے ہیں آج ذرا نبی کی زبانی سن تو صحیح، اللہ کن 4 یاروں کی محبت کا حکم دے رہا ہے؟ ان اللہ امرنی بحب اربع، اللہ نے مجھے 4 ہستیوں کی محبت کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ امت بھی ان سے محبت کرے، اور اللہ کہتا ہے میں بھی ان 4 سے محبت کرتا ہوں۔ قیلا یا رسول اللہ سمیہم، یا رسول اللہ بے چین بیٹھے ہیں بڑے بڑے اصحاب، کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ یار ہیں، کچھ ساتھ رہنے والے ہیں، کچھ بھاگنے والے ہیں، ہر ایک اپنے انداز پہ سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، وہ ان 4 میں سے میں تو نہیں ہوں۔ اب کسی نے اس مشکل سے نکالنے کے لیے کہا یا رسول اللہ ان کے نام تو بتا دیں۔ نبی نے زبان وحی سے فرمایا کہ اللہ نے جس کی پہلے محبت کی تاکید کی کہا علی جون، اور نبی فرماتے اللہ نے علی کے بارے میں 3 مرتبہ سفارش کی، اور پھر کہا وَأَبُو ذَرْ وَالْمِقْدَادِ وَالسَّلْمَانِ، یا علی۔
تو لہٰذا علماء اہل سنت کی کتاب، نبی نے زبان وحی سے بتایا کہ اللہ امر دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے 4 ہستیوں سے محبت کرو. تو لہٰذا او نبی نے جو 4 اصحاب کا ذکر کیا ہے، ان میں یا ہمیں علی نظر آتے ہیں، یا ہمیں ابو ذر نظر آتے ہیں، یا مقداد نظر آتے ہیں، یا ان میں سلمان نظر آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو لہٰذا ایمان والوں سے مراد جو مصداق ہیں وہ علی حیدر کرار ہیں. تو الحمدللہ ہم سب کے دلوں میں نور ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، اس کا جتنا بھی کریں بہت کم ہے. اس لیے کہ مولا علی اور اولاد علی کی محبت نہ مارکیٹوں سے ملتی ہے، نہ بازاروں سے ملتی ہے، نہ دکانوں سے ملتی ہے. یہ اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے. وہ جس دل کو پاک جانتا ہے اس دل میں ڈال دیتا ہے. میں کہا کرتا ہوں بھئی میں اور آپ ایک پاک پانی کو نجس برتن میں نہیں ڈالنا پسند کرتے. آج افطاری کے وقت آپ لوگ گلاسوں میں شربت ڈالیں گے، روزہ داروں کو پلائیں گے، یا آپ دودھ پلائیں گے یا پانی پلائیں گے، اس پانی اور شربت کے لیے آپ پاک اور صاف گلاسوں کا انتخاب کریں گے. کیا گندے گلاس میں ڈالیں گے، نجس گلاس میں ڈالیں گے؟ میری اور آپ کی عقل کہتی ہے شربت کے لیے پاک گلاس ہو. یہ گلاس کے جو ہے وہ پاک ہو. جو خالق کے عقل اللہ ہے وہ کیسے ایک نجس ظرف میں محبت علی کا نور ڈال دے؟ وہ بھی اللہ نے پاک ظرفوں میں ڈالنی. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ اللہم صلی علی. ماشاءاللہ مولا علی کے فضائل خوب ہو چکے. آل محمد کے فضائل کا مقصد ہوتا ہے معرفت آل محمد، کہ جن ہستیوں کا ہم نے دامن تھاما ہے وہ عام نہیں ہے. اللہ نے ان کو مجموعہ فضائل و کمالات خلق کیا ہے. جب ان کی معرفت حاصل ہو گئی، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کے راستے پہ چل کے دنیا والوں کو بتائیں. ہم نے جس کی مودت کا کلمہ پڑھا ہے راستہ بھی انہی کا اپنائیں گے. علی حق. یا علی. بھئی دیکھیں سادہ سے مثال سے ہم کیا کہتے ہیں، جو مولا علی کو منہ پہ کہے، مولا علی کے زمانے میں مولا علی کا احترام کرے، لیکن مولا کی پیٹھ پیچھے مولا سے بغض رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. آج ہم ہمیں سے ہر ایک کہے میں ہوں علی کا حبدار. کیا ہوں؟ علی کا. لیکن ہمارے اندر کردار ہو دشمن علی کا. ہم اپنے کردار سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہم علی والے ہیں. ذرا غور کریں. بھئی آپ نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کیا بتایا؟ مسلمان نماز سب باندھ کے کھڑے، آپ نے ہاتھ کھول کے سجدے گاہ رکھ کے تربت کربلا کی تصویر سامنے رکھ کے نماز پڑھی. دنیا والوں نے آپ کے عمل کو دیکھ کے کہا ان نمازیوں میں یہ علی والا کھڑا ہے. ان نمازیوں میں یہ علی والا کھڑا ہے. ایسے کہ نہیں؟ آپ نے مسلمانوں نے روزہ رکھا، سارے مسلمان جمع ہو گئے، آپ بھی روزے دار. روزے کا ٹائم ہوا اور نہ اذانیں شروع ہوئی مسلمانوں کی. آپ نے کہا نہیں، ہم مغرب کے وقت روزہ نہیں کھولیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ تمام کرو رات تک. اللہ
نے نہیں کہا مغرب تک روزہ تمام کرو، مغرب تک کہتا تو روزہ افطار کرتے، جب رات تک کہا سورج بھی غروب ہوگا، سرخی بھی ختم ہوگی، تب رات کا آغاز ہوگا، ہمارا روزہ افطار ہوگا۔ یا علی، جب آپ نے لیل رات کو روزہ افطار کیا، دنیا والوں نے کہا یہ ہیں علی والے۔ آپ کے عمل سے بھئی آپ نے 10 منٹ بعد میں کھولا، کہا یہ ہیں علی والے۔ سارے مسلمان پہنچ گئے حج پہ، حج کرنے لگے۔ مسلمانوں نے اپنے احرام کی چادر کو بائیں ہاتھ سے نیچے سے گزارا، لیکن آپ نے اپنے احرام کی چادر کو دونوں کاندھوں پہ آپ نے ڈال کے پورے بدن کو چھپایا، اور مکمل کرنے کے بعد آپ نے کہا ابھی ہم طواف النساء بھی کریں گے، اس کی 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے۔ دنیا والوں نے کہا یہ ہے علی والا۔ میرا دوست اپنی پہچان علی کی سیرت سے بناؤ۔ نماز پڑھ لو کہیں علی والا ہے، روزہ رکھ لو کہیں علی والا ہے، حج کر لو کہیں علی والا ہے، زکوٰۃ دے لو کہیں علی والا ہے، سچ بول کہیں یہ سچوں کا ماننے والا ہے، ادھر سے کہیں کہ آل محمد سچے، اور علی والے کی زبان پہ جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ آل محمد پاک کو ماننے والے بد کرداروں، وہ پاکوں کو مانے ہے تو راستہ بھی پاک اپنا۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھے۔ اعمال صالح آئیں، اعمال صالح میں صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج نہیں، بلکہ اعمال صالح میں ایک میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنی خاندان کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود کو اور اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف ایمان لانا عذاب خدا سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالح بھی کرنا ضروری ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایمان تو لا چکے، اس کا مطلب یہ ہے اعمال صالح بجا لانے، عقائد ویسے اپنانے ہیں جیسے قرآن اور 14 کا فرمان کہے، کردار ویسے اپنانا ہے جیسے قرآن اور 14 کا فرمان کہے۔ اور اس لیے روایت ہے صاحب عنوان، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی صاحب عنوان الکلام روایت نقل کرتے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص، کچھ افراد ایسے ہیں، 6 افراد ایسے ہیں روح کے قابض ہونے سے پہلے ان کو آب کوثر سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کتنے افراد؟ 6 افراد، سید الرسل کی زبان، صاحب عنوان الکلام کی روایت۔ 6 خوش نصیب کہ جن کو روح قابض ہونے سے پہلے آب کوثر سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کہا کہ ان میں سے پہلے افراد وہ ہیں جو آب کوثر سے سیراب ہوں گے، کہا کہ جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اپنی اولاد کو کیا دے؟
قرآن کی تعلیم۔ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ہماری اولاد پیچھے نہ رہ جائے، ان کو اعلیٰ اسکولوں میں بھیجوائیں گے، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، چاہے ہمارے بچے کو قرآن نہ آتا ہو۔ بچہ اگر 4 دن ٹیوشن نہ جائے، باپ اولاد کو بھی مارتا ہے اور گھر میں بھی فساد کرتا ہے۔ میرے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے جو میں فیسیں بھرتا رہوں اور بچے اسکول نہ جائیں، ٹیوشن نہ جائیں، یعنی ان کی دنیا کی تعلیم کی اتنی فکر ہے جو کتاب ہدایت قرآن نازل ہوا اس کی تعلیم کی فکر نہیں۔ اللہ جعلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا قرآن کی طرف توجہ رکھیں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو قرآن یاد رکھیں۔ ماہ رمضان ہے، ایک مرتبہ خدا گواہ ہے اس سال ترجمہ قرآن کا آغاز کریں، ترجمہ قرآن پڑھیں۔ ایک مرتبہ معلوم تو ہو اللہ قرآن میں ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ادھر سے تو آپ سنتے ہیں کہ علی نے آغوش رسالت میں قرآن سنایا، حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنایا ہیں۔ ہم یہ تو مانیں کہ ان ہستیوں نے قرآن سنایا، یہ تو غور کریں قرآن سنایا کیوں؟ بتا دیا ہم وارثان قرآن ہیں۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور آج سے قرآن کا آغاز کرے، ترجمے کا۔ خدا گواہ اکثر جوان لوگ آ کر کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، علماء کچھ پڑھتے ہیں، ذاکرین کچھ پڑھتے ہیں، خطباء کچھ پڑھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست تو کسی کی نہ مان، تو اس قرآن کی مان جسے نو کے نیزہ پہ زہرا کے لال نے سنایا۔ تو اس قرآن کی مان، قرآن کو پڑھتا جا، اپنے عقائد کی اصلاح کرتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا جا۔ نہ دیکھ کتنے نام والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، جو بھی آئے پڑھنے والا اس کے کلام کو قرآن پہ پیش کر، جو قرآن کے مطابق ہو قبول کرتا جا، جو قرآن کے مخالف ہو اسے ٹھکراتا جا۔ قرآن آل محمد قرآن سنائے اور ہمیں قرآن نہ آتا ہو، آل محمد وارث قرآن ہو اور ہم قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں۔ لہٰذا قرآن سے تمسک رکھیں، محبت رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیے۔ اور دوسرا روایت میں ہے کہ سید رسول فرماتے ہیں جو روح قبض ہونے سے پہلے جسے آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا وہ ہے جو صبح و شام علماء کی خدمت میں رہے۔ اللہ اکبر، صبح و شام علماء کی خدمت میں رہے۔ علماء کی خدمت میں رہے گا تو یعنی دین سیکھے گا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اپنی بیماریوں کا علاج کرا کے آئیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ اگر علماء سے دور رہ گئے تو پھر یاد رکھیں ہمیں دین کا علم بھی حاصل نہ ہوگا۔ علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کی محفلیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہماری عقل کہتی ہے جو بھی کام کرنا ہو اس کام کے جو ماہر ہوتا ہے اس سے وہ کام کرواتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ آپ نے سوٹ سلوانا ہو تو درزی سے سلواتے ہیں، آپ نے مکان بنوانا ہو تو مستری اور مزدوروں کو بلاتے ہیں، آپ نے پنکھا صحیح کروانا ہو تو الیکٹریشن کو بلواتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو ہماری عقل کہتی ہے جو جس کام کا ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اسی سے وہ کام کرواؤ۔
تو پھر دین کے مسئلے ہم کیوں حل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ مسائل بھی علماء سے حل کروائیں، ان سے معلوم کریں کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، 14 کا فرمان کیا کہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو لہذا دوسرا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو موت سے پہلے آب کوثر پیے گا، وہ صبح و شام علماء کی محفلوں میں رہے۔ تو لہذا تیسرا کہا کہ تیسرا شخص وہ جو مسلمان کو قرض حسنہ دے۔ مسلمان بھائی، مومن بھائی ضرورت مند دروازے پہ آ جائے قرض طلب کرنے کے لیے، تو حق بنتا ہے اس کو قرض عطا کریں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو تو پھر وہ دوسروں کے لیے آسانیاں کرے۔ جو دوسروں کی آسانیوں سے ہاتھ روکتا ہے اس کو آسانیاں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا مومن کو قرض حسنہ دیں، لیکن ظاہری بات ہے اس قرض کو دینے والے معاملے کو لکھ لینا چاہیے۔ یہ بھی آج کل بیماری آ چکی ہے، دینے والا نیکی سمجھ کے دیتا ہے اور لینے والا پھر قاضی بن کے ڈیٹوں پہ ڈیٹ دیتا ہے، آج دوں گا اور کل دوں گا۔ دینے والا نیکی کر کے دیتا ہے، بھئی حبدار علی دروازے پہ آیا، اس کا حق ہے، اور لینے والا وہ پھر بن گیا قاضی۔ جو پہلے ڈیٹ دی تھی میں فلاں مہینے بعد دوں گا، اب مہینے بعد وہ قرض دینے والا بن گیا قاضی، کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگلے ہفتے، وہ بن گیا قاضی۔ اب وہ ڈیٹوں پہ ڈیٹ دار ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو، مومن کے حق کو ضائع نہ کریں۔ جس نے آپ کی عزت کا خیال کیا، آپ دروازے پہ گئے، آپ کی عزت کی لاج رکھی، آپ کو قرض دیا، حق یہی بنتا ہے جس طرح چھپ کر لے آئے تھے ویسے چھپ کے ادا بھی کر کے آئے، نہ کہ اس کو 4 لوگوں کو کہنا پڑے کہ مہربانی کر کے میرے پیسے دلوا دو۔ تو لہٰذا مومن کی حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس مومن نے آپ کی عزت کی ہے اس کی عزت کا خیال کریں، مومن کا حق ضائع نہ کریں۔ گناہ نے کبیرہ میں سے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو آگ کے تابوت میں بند کیا جائے گا اور ان کو آگ کا سخت عذاب دیا جائے گا۔ پوچھا گیا یہ کن بد نصیبوں کے لیے یہ دردناک عذاب ہے؟ یعنی ایک تو جہنم میں، دوسرا جہنم میں آگ کے تابوت میں بند ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا قرض لے کر دیتے نہیں۔ صرف یہ یاد نہ رہے کہ مولانا صاحب نے قرض دینے کی فضیلت بیان کی تھی، یہ بھی یاد رکھنا ہے نہ دینے کا کتنا گناہ اور نقصان ہے۔ تو لہذا تیسرا عمل، یہ تیسرے خوش نصیب جو مومن کو، مسلمان کو قرض دیتے ہیں، موت سے پہلے آب کوثر سے سیراب ہوتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا جو جس کے والدین اس سے خوش ہوں۔ والدین کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ اس جوان کو، اس اولاد کو بھی موت سے پہلے آب کوثر سے سیراب کیا جائے۔ والدین خوش ہوں، جس ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھی نوکری، پھر شادی کے اسباب، پھر اچھا گھر بنایا، جب کس لائق بن گیا، اب شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، اب 1 کلو فروٹ بھی ماں سے چھپا کے گھر لاتا ہے۔ اب تھوڑا سا 1 پاؤ گوشت بھی ماں باپ سے چھپا کر لاتا ہے۔ ان کو پتہ نہ چلے آج باہر سے کھانے کے لیے بچوں اور بیوی کے لیے کیا لایا ہوں۔ نہ فروٹ کا پتہ چلے، نہ کھانے کا پتہ چلے۔ اب بتا کیا ایسی اولاد سے والدین خوش ہوں گے؟
کتنا بد نصیب ہے یہ اولاد، کتنی بد نصیب ہے یہ اولاد، جس والدین نے سب کچھ قربان کیا آج یہ انہی کو محروم کر رہا۔ یاد رکھیں، درباروں پہ پیروں کے پاس جا کے، تعویذ والوں کے پاس جا کے تعویذ کروانا کہ میری روزی میں اضافہ ہو، درباروں میں دعا کرنا میرے رزق میں برکت ہو، امام کے حرم میں چلے جائیں میرے رزق میں برکت ہو، خدا کے گھر چلے جائیں میرے رزق میں برکت ہو، جب تک والدین راضی نہیں ہیں تو لاکھ کعبے کا غلاف پکڑ تیرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ اور پیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے اور بوڑھی ماں سے کہے میرے حق میں دعا کر، اور جس ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو، جس باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو، ماں باپ سے دعا کرائیں۔ لہٰذا ہم جا کر دوسرے پیروں فقیروں سے دعا کروائیں، دوسروں کی مزار۔ ہمارا پیر فقط ایک ہے، مولا علی، ختم۔ پوری کائنات نے اگر کوئی چیز کہتے ہیں کہ ولی بنتے ہیں تو مولا علی، تو جب ہم نے مانا علی جیسے پیر کو ہے اور پھر اس کے بعد کسی اور کو پیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، ہمارے پیر صرف وہ ہیں جو معصوم ہیں، بس ہم نے ان کو پیر مانا ہے۔ جو آل محمد کو چھوڑ کے کسی اور کو پیر بناتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اماموں کو معصوم نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے وہ آل محمد میں کوئی نقص جانتا ہے۔ اور جب آل محمد میں کوئی عیب نہیں ہے پھر تجھے عیب دار پیر تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ بھئی کوئی بھی پیر ہو، اپنے زمانے کا عابد ہو، زاہد ہو، نیک ہو، نمازی ہو، جتنا نیک بن جائے، پوری دنیا نیک نمازی بن جائے، علی کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو مولا علی کو مانا ہے، پھر اس کے بعد ہم کسی اور کو کیوں مانے؟ علی کے اندر کوئی نقص اور عیب آ جائے دکھاؤ نا، اس کو تو معصوم مجموعہ کمالات خلقی اللہ نے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا والدین کو خوش کریں، والدین کو راضی، تو اولاد کی تربیت یاد رکھیں۔ جب ہم اولاد کی تربیت کریں کیسے کریں گے؟ اسی میں یہی ہے، جب ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ہم اپنی اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی ہماری عزت کرے، قدردان ہو، پھر ان کے سامنے اپنے والدین کی عزت کریں۔ اپنے والدین کو وفات کے بعد ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے اچھے اعمال بھیجیں، ان کے واجبات رہ گئے ہیں ان کے واجبات مکمل کرائیں، یہ بھی اولاد کے اوپر حق ہے۔ آج والدین کے لیے ہم قرآن پڑھائیں گے، ہماری اولادیں کل ہمارے لیے قرآن پڑھائے گی۔ آج ہم والدین کے لیے ایصال ثواب کے مجلس عزا، فرش عزا بچھائیں گے، کل ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی۔ تو لہٰذا اولاد کی تربیت اس احسن انداز سے ہونی چاہیے۔ سید رسول فرماتے ہیں، پانچواں جو موت سے پہلے جسے آب کوثر سے راب کیا جاتا ہے، پانچواں خوش نصیب وہ ہے جو بیوی کو یہ کہے کہ کبھی بھی کوئی سائل دروازے پہ آئے تو اس کو خالی نہ بھیجنا۔ سائل کو کبھی بھی خالی دروازے سے نہ بھیجنا۔ ایسا شخص بھی جو ہے مرنے سے پہلے آب کوثر سے سیراب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی کبھار کوشش کیا کریں جو صاحب حیثیت ہفتے میں اگر کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ کسی مومن کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا۔ ضروری نہیں عالی شان کھانا بنائے، جمعہ پہ گئے، نماز پہ گئے، کسی مومن کو کہیں آ جائیں، جو میرے گھر میں بنا ہے آج مل کے کھا لیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔
جو گھر میں بنے، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں کر سکتے، مہینے میں ایک مرتبہ کر لیں تاکہ سخاوت رہے۔ آل محمد سخی ہوں اور چاہنے والا بخیل ہو، آل محمد سخی ہوں۔ روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک میدان میں جنگ کر رہے ہیں اور ایک سامنے سے شاہ سوار بہادر جو سامنے سے مولا علی کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، جنگ لڑتے لڑتے اس کی تلوار گر گئی یا ٹوٹ گئی۔ کہتا ہے کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ روایت کے جملہ ہے کہ علی مولا نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ کہتا ہے یا علی تو نے اپنی تلوار مجھے دے دی؟ اے علی آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی، یعنی میدان جنگ میں خالی ہاتھ مجھے تلوار دے کے گویا دشمن کو قوی اور خود کو کمزور کر دیا۔ آج تک سنتا آیا تھا علی حیدر کرار کی سخاوت کو، لیکن آج عمل سے دیکھ لیا جو موت کے میدان میں بھی دشمن کو تلوار دے اسے علی کہتے ہیں۔ یا علی، سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ، یا علی، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ اب علی کی سخاوت کو دیکھ کے مجبور ہو گیا، ارادہ تھا قتل کا، سخاوت دیکھ کے اسلام کو قبول کیا۔ ارادہ تھا علی پہ تلوار چلاؤں، اب کیا کیا؟ اب علی کے پاؤں کو رکاب میں بوسہ دے کے اسلام کو قبول کیا۔ یہ علی کی سخاوت، علی کی سخاوت۔ اگر ہم آج بھی علی والے بے سخی بن جائیں تو دنیا کہے دیکھو علی والا بڑا سخی ہے۔ او علی کی فضیلتوں کو مشہور کریں، مجلس کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ میرا دوست، با کردار بن جا، با کمال بن جا، اچھے کردار کا مالک تو بن۔ جب دنیا والوں میں چلے تیرے ہر اچھے عمل کو یاد کر کے دشمن کی اور غیروں کی زبان پر علی علی ہو۔ یا علی، تیرے ہر عمل پہ کہیں یہ علی والا، وہ علی والا، وہ علی والا۔ لہٰذا غیروں کی زبان پہ تو علی علی کرا دے اپنے عمل سے، تو پھر قیامت کے دن علی بھی تجھ جیسے اپنے حبدار اور شیعہ پہ فخر کریں گے، یقیناً کہیں گے مرحباً بکا، خوش آمدید او میرا حبدار، تیری محبت پہ بھی راضی ہوں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہوں۔ لہذا آخری چیز سید الرسل نے فرمایا کہ جو موت سے پہلے خوش نصیب جس کو آب کوثر پلایا جائے گا، وہ خاتون جو مرد کی عزت کرے۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، نبی فرما رہے ہیں وہ خاتون، یہ پہلے والے عمل مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ والا عمل خاص کا وہ عورت جو مرد کی عزت کرے۔ مرد کی عزت یہ ہے جب باہر سے گھر آئے تو اس کے لیے پانی کا گلاس لائے، جب وہ گھر سے جانے لگے تو دروازے پہ چھوڑنے جائے، جب گھر میں کھانے کا ٹائم ہو تو اس کے لیے وقت پہ کھانا تیار کرے، نہ کہ مرد کو گالم گلوچ سے شروع ہو جائے۔
نہ کہ مرد کی توہین شروع کر دے، نہ کہ مرد کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے گندش کرنا شروع کر دے۔ جب میں اپنی ان ماں بہنوں سے کہتا ہوں، جب آپ اپنے رشتہ داروں میں اپنے مرد کی عزت نہیں کراتے، پھر آپ مرد سے کیسے عزت کی توقع رکھتی ہیں؟ مردوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، یاد رکھو۔ اور میری ماں بہنوں، جس طرح آپ کو اپنی ماں اور باپ پیارا ہے، آپ کے بہن اور بھائی پیارے ہیں، مرد بھی چاہتا ہے میری ماں کی بھی عزت ہو، میرے باپ کی بھی عزت ہو، میرے بہن بھائیوں کا بھی احترام ہو۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے میرے مرد کے دل میں میری عزت ہو، تو پھر اپنے شوہر کے والدین اور رشتہ داروں کی عزت کرے، اپنے شوہر کی بھی عزت کرے، تو پھر یقیناً یہ عزت ہوگی۔ تو لہٰذا اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روزے دارو، آپ روزے سے کچھ گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی کی سبیل لگ جائے گی، کچھ دیر بعد شربت کے جام لائے جائیں گے، اور آپ مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کے پانی پیئیں گے۔ یہ تو ماہ رمضان ہے نا، ہر جوان اور بڑا روزے دار ہے، اور آج الحمدللہ اہل ایمان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور پھر اس کی روزہ افطاری کرتے، اچھا انتظام کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، آپ کہتے ہیں میرے 10 سال کے بچے نے روزہ رکھا ہے، یہ میں نے اس کی روزہ افطاری کا انتظام کیا۔ ذرا مجھے کوئی بتائے بھلا 6 ماہ کا بچہ بھی روزے دار ہوتا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ میری ماں بہنوں، آپ روزے دار ہو، گھر سے جب آئیں تو پانی اور دودھ کا انتظام کر کے آئیں، اور جب چھوٹا بچہ گریہ کرے گا، ہم روتے ہوئے بچے کے منہ میں دودھ کا فیٹر دیں گے۔ او میں قربان، او کربلا میں ہائے اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہے، ہائے خیام میں پانی نہیں ہے، او 6 ماہ علی اصغر، ہائے روزے دار، ہائے نانے کی امت کے ہاتھوں روزے دار بنا، ہائے پیاسا اصغر۔ اجرکم علی اللہ عزادار، اور روایت کہتی ہے زہرا کا لال جب وداع کرنے دروازے پہ آیا، جب در خیمہ پہ آیا، اصغر کے رونے کی آواز میرے مولا کے کانوں پہ پڑی، کہا بہن زینب ذرا دو میرے لال کو میں وداع کروں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں زہرا کا لال حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اشقیاء کے سامنے لائے۔ اے اشقیاء، اے لم ترحمونی فرحمو علی عادت فلرزی، اے اگر زہرا کے لال حسین پہ رحم نہیں آتا، او میرے 6 ماہ علی اصغر پہ رحم کرو، او ایک گھوٹ پانی دے دو، او پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ادھر سے اشقیاء میں کھلبلی بچی، یا عمر ابن سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ دیکھ کیا رہا ہے، اے حسین کا کلام قطع کر۔ عزادارو روایت کا میں ذمہ دار ہوں، ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، ایک روایت کے مطابق حسین نے چاہا جب اصغر کو لیا نا، چاہا میں اصغر کا بوسہ لوں۔ اے حسین اصغر کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ادھر سے حرملہ کا 3 پھلا تیر فرناتے مارتا ہوا، زوبیہ من الاذن الى الاذن،
ذبح من الورید الى الورید، ہے 6 ماہ حسین، ہے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہے تڑپنے لگا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے زہرا کا لال ہے اصغر کو خیمے میں لایا، بی بی سکینہ دوڑ کر کہتی ہے یا ابتا اسقیت اخی الماء، بابا اور میرے اصغر کو پانی پلا لائے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ اور زہرا کے لال نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انہو مذبوحون بسام آدھا، اور میری بچی اور تیرے بھیا کو پانی نہ پلا سکا، اور آدھا نے اپنے تیر سے اے اصغر کو شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ، مہربان اللہ، اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جناب برادر اویس علی کے میرا اللہ مرحومین کی روح کو اس مجلس عزا کا ان تمام نظر و نیاز کا ثواب ایصال فرما، ان کو قبر میں، برزخ میں، معاشر میں شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ برادر اویس صاحب کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم فرما، ان کے مال جان حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ان تمام بھائیوں کو حفاظت اور سلامتی ان کے گھروں پہ، ان کی زندگیوں میں رحمت اور برکت فرما، ان تمام بانیان فرش عزا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مہربان اللہ، ہم سب کو قبر میں، برزخ میں، معاشر میں محمد و اہل بیت کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت اور اپنی رحمت نصیب فرمانا۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دشمن اسلام کو تباہ و برباد فرما، وارث دین امام زمان کا جل ظہور فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ سامعین محترم، قبلہ صاحب آپ فرما رہے تھے با جماعت مغربین کی نماز یہاں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد اسی امام بارگاہ میں افطاری کا اہتمام ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے کہ مجلس میں تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ملک سجاد حیدر ہمر خطاب فرمائیں گے۔ مومنین تشریف رکھیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔